میرے محترم بھائیو دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، صحابہ سے فرمایا قریب ہو جاؤ، وہ قریب ہوئے تو فلما ارتقى الاولى قال آمین، فلما ارتقى الثانية قال آمین، فلما ارتقى الثالثة قال آمین۔ صحابہ سے فرمایا احضروا المنبر، منبر کے قریب ہو جاؤ۔ قریب ہو گئے، آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو زور سے فرمایا آمین۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، پہلے یہ کام نہیں دیکھا جو آپ نے کیا ابھی، آمین آمین آمین۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو گیا جس کو رمضان کا مہینہ پورا ملا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین، واقعی ہلاک ہو جائے وہ، رمضان جیسا مہینہ ملے اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہو اور ہر وقت ندا ہو، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی ہدایت چاہنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی جنت کا طلبگار، کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، اعلان ہو رہا ہو اور سارے آسمان کے فرشتوں کو کہہ دیا گیا ہو کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو، ایسا مہینہ ملا اور اس میں شب قدر ملی جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بھاری، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات، 83 سال سے بڑھ کر ایک رات، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس میں بھی بخشش نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ نے کہا آمین۔ کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے جبریل نے کہا یا رسول اللہ بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے آپ کا نام آیا اور اس نے آپ پہ درود نہ پڑھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا بعد من ادرک والدیہ فلم یغفر له، ہلاک ہو گیا جس کو بوڑھے ماں باپ ملے ان کی خدمت کرنے کے لیے اور اس نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کی دعا لے کر بخشش نہ کروا سکا، ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان ملا، بخشش نہ ہوئی، ہلاک ہو جائے، میرے نبی کہہ رہے ہیں آمین۔ میرے نبی کا نام پاک آیا، درود نہ پڑھا، ہلاک ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا آمین۔ رمضان موجود ہے اور بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں میرے یادداشت میں نہیں ہے کہ رمضان جمعے سے شروع ہوا ہو، کہیں پہلے بہت شروع ہوا ہو تو یاد نہیں، میری پچھلی یادداشت میں یاد نہیں پڑتا کہ رمضان جمعے سے شروع ہوا ہو۔ انتہائی مبارک دن کے ساتھ ہمارا رمضان شروع ہوا ہے اور یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی سے بخشش لینے کا مہینہ ہے اور یہ ایک فل پیکج ہے جو میں نے حدیث پڑھی، بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی 5 چیزیں بنیادی ہیں۔ پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پہچان پیدا کرتا ہے، اللہ کا تعارف ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا تعارف ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھ چکے ہیں،
جانتے نہیں ہیں اللہ کون ہے۔ ہم تو ابھی تک اپنی زبان پہ لفظ اللہ نہیں لا سکے، خدا ہی کہتے رہتے ہیں۔ سارا میرا معاشرہ خدا کہتا ہے، علماء بھی خدا کہتے ہیں، عوام بھی خدا کہتے ہیں، خواص بھی خدا کہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی خدا کہتے ہیں، ان پڑھ بھی خدا کہتے ہیں۔ پتہ نہیں اے آیا کتھوں ہے لفظ، چلو ہے تو مطلب ٹھیک ہے، مطلب غلط کوئی نہیں، وہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ لیکن لفظ اللہ، یہ نام اللہ نے خود پسند فرمایا، اللہ نے اعلان فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے اعلان فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ نے اعلان کیا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے اعلان کیا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ نے اعلان کیا اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ نے اعلان کیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، اللہ نے اعلان کیا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ نے اعلان کیا قل هو اللہ احد، اللہ نے اعلان کیا اللہ الصمد، اللہ نے اعلان کیا لم یلد ولم یولد، اللہ نے پکار کے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نے اعلان کیا هل تعلم لہ سمیہ، کوئی تیرے رب کی ٹکر کا ہے، اللہ نے اعلان کیا لا تدعو مع اللہ احدا، جب میں موجود ہوں شہرک سے زیادہ قریب ہوں تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ کیا میں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں ہوں تھک پیا تھوڑی دیر میں آرام کرنا ہے تسی کسی اور نال گل کر لو؟ یا تو اللہ نے اعلان کیا ہو میرے خزانے کم پڑ گئے، یا میں تھک گیا، یا میں سو گیا، یا میرا اب پارٹنر بھی آ گیا ہے، وہ کہتا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اللہ اعلان کرتا ہے نہ میری بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ پارٹنر ہے، نہ شریک ہے، نہ سنگی ہے، نہ ساتھی ہے، نہ وزیر ہے، نہ مشیر ہے، نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، اللہ ہے لا مکان ہے، اللہ ہے لا زمان ہے، اللہ ہے مشیر کا محتاج نہیں، اللہ ہے پہروں کا محتاج نہیں، اللہ ہے جگہ کا محتاج نہیں، اللہ ہے زمانے کا محتاج نہیں، اللہ ہے کسی مجلس کے گرمانے کا محتاج نہیں، اللہ ہے موسموں سے پاک ہے، اللہ ہے زمان مکان سے پاک ہے، اللہ ہے نیند تھکن اونگ سے پاک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو جو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، صرف میں اکیلا اللہ ہوں، جسے پکارو گے تو لبیک سنو گے، کسی اور کو پکارو گے وہ مخلوق ہے، کوئی زندہ ہے تو بیمار پڑا ہے، کوئی مر گیا ہے تو میرے پاس آ چکا ہے، ارے مجھے پکارو نا جو موت سے پاک ہوں، نیند سے پاک ہوں، تھکن سے پاک ہوں، اونگ سے پاک ہوں، خزانے بے شمار ہیں، طاقت لا محدود ہے، عظمت لا محدود ہے، ہیبت لا محدود ہے، قدرت لا محدود ہے، سخاوت لا محدود ہے، مغفرت لا محدود ہے، محبت لا محدود ہے، کبریائی لا محدود ہے، شہنشاہی لا محدود ہے، اسے کیوں نہیں پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا؟ اسے کیوں پکارتے ہو جسے اللہ نے بنایا، اللہ نے سلایا، اللہ نے موت دی، اللہ نے مٹی میں ملا دیا، انہیں کیوں پکارتے ہو؟ انہیں اسے کیوں نہیں پکارتے ہو جو کہتا ہے میں زندہ الحی، میں قائم القیوم، مجھے اونگ نہیں، لا تاخذہ سنہ، مجھے نیند نہیں، ولا نوم، سارا ملک میرا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری بادشاہی میری،
قل اللہم مالک الملک، جسے چاہوں تخت پہ بٹھاؤں، تؤتی الملک من تشاء، جس کا چاہوں پھٹا کھینچ دوں، وتنزع الملک ممن تشاء۔ او میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ، اللہ کی پہچان، لا الہ الا اللہ، اللہ خدا الا، لا الہ الا خدا ہے یا لا الہ الا اللہ ہے؟ لا الہ الا خدا، یہ کلمہ ہے، لا الہ الا، بولو، الا اللہ۔ رمضان کا مبارک دن ہے، عبد الخبیر سمیت کہتا ہوں، خدا نہیں کہنا آج کے بعد، اللہ کہنا ہے۔ یہ مولوی بھی خدا خدا کہہ رہے ہیں، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، پر اللہ جب تم کہتے ہو تو تمام صفات کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو۔ اور میرے نبی نے مثال دی، والذی نفسی بیدہ لو جی بالسماوات السبع والارضین السبع ومن فیہن وما بینہن وما فیہن وما بینہن وما تحتہن فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ مثال دی کہ لا الہ الا اللہ پہچان کا کلمہ کتنا طاقتور ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں، ایک ترازو بناؤ، ترازو، اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا بناؤ کہ ساتوں زمینیں اٹھا کے اس میں رکھ دو، پیک کر کے۔ اللہ ہی رکھنا ہے، ساڈا کام تو ہے نہیں۔ کیا کرو؟ ساتوں سمندر ڈالو، ساتوں زمینیں ڈالو، ہمالیہ پہاڑ ڈالو، ہند و کش کا سلسلہ ڈالو، قراقرم کا سلسلہ ڈالو، کیٹو کو ڈالو، راکا پوشی کو ڈالو، نانگا پربت کو ڈالو، کوہ سلیمان کو ڈالو، عرب کے صحرا کو ڈالو، افریقہ کے صحرا گھسیڑو، شیر، ہاتھی، چیتے، دریا، پہاڑ، لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، اگلے پچھلے، مردہ، زندہ، جن، انسان، درخت، پتھر، پہاڑ، میٹھے دریا، کڑوے سمندر، جھیلیں، سارا کھینچ کر پیک کر کے ایک پلڑے میں ڈالو۔ اس سورج کو پکڑ کر پلڑے میں ڈالو، سارے سیاروں ستاروں کو پکڑ کر ایک پلڑے میں ڈالو۔ پہلا آسمان کرینوں سے لاؤ اور ایک پلڑے میں ڈالو، پہلے آسمان کے فرشتوں کو بھی اس میں ڈالو، دوسرے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں ڈالو، تیسرے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں ڈالو، چوتھے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں ڈالو، پانچویں آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں ڈالو، چھٹے آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں ڈالو، ساتویں آسمان کو کھینچ کر فرشتوں سمیت اس میں ڈالو، ساتویں آسمان پر جنت، جنت کے دریا، نعمتیں، حوریں، درخت، محل، قصور، حور، انہار، اشجار، ثمار، سارا پھینچ کر اس پلڑے میں ڈالو، اور جہنم کو اس پلڑے میں ڈالو۔ جبریل سے کہو تم ہی آ بہ جا، میکائیل سے کہو تم ہی آ کے بہ جا، اسرائیل سے کہو ایک باری تم ہی آ جا بہ جا، مرن والا کم چھڑ تم آ بہ جا، اسرافیل سے کہو تم ہی آ جا بہ جا۔ چاروں فرشتوں کو بٹھاؤ، عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، اور پھر اللہ کی کرسی کو ڈالو، پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کو ڈالو، پھر لوح محفوظ کو ڈالو، ایک اللہ الگ کر دو، ایک اللہ الگ ہو، اور اللہ کے سوا عرش اور کرسی اور سات آسمان اور جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل اور ساتواں آسمان اور چھٹا آسمان اور پانچواں آسمان اور چوتھا آسمان اور تیسرا اور دوسرا اور پہلا اور ان کے فرشتے اور سورج اور چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں، گلیکسیز، بلیک ہول، سارا اس کے اندر، پھر چاند، ستارے، پھر انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، شہر، دیہات، پتھر، پہاڑ، صحرا، جنگل، شیر، ہاتھی، چیتے، گائے، بھینس، بیل، گھوڑے، سارا اس میں ڈال دو، ساری کائنات ایک پلڑے میں آ گئی۔ اور ایڈا سارا پرچہ چاہو تو ان دوتے لکھو لا الہ الا اللہ بس، اور اسے دوسرے پلڑے میں ڈال دو تو میرے نبی کہتا لا رجحت بہن لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا، اڑا دے گا۔ یہ کلمہ معرفت، اللہ کو پہچانو، رمضان آ گیا ہے، اس میں بھی نہ پہچانا تو کب پہچانو گے؟
کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تک پہنچانے والا، اللہ سے ملانے والے، اللہ تک پہنچانے والے، اللہ کا تعارف کروانے والے، اللہ کی جنت بتانے والے محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت بتانے والے محمد الرسول اللہ، اللہ کی جنت بتانے والے محمد الرسول اللہ، اللہ کی جہنم بتانے والے محمد الرسول اللہ، اللہ کے فرشتوں کی خبر دینے والے محمد الرسول اللہ، جبریل میکائیل کا نام بتانے والے محمد الرسول اللہ، سات آسمان کی خبریں دینے والے محمد الرسول اللہ، اللہ کی ملاقات کی خبر دینے والے محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کے نغمے سنانے والے محمد الرسول اللہ، پچھلے نبیوں کے قصے سنانے والے محمد الرسول اللہ، اسلام کے بتانے والے محمد الرسول اللہ، نکاح اور زنا کا فرق بتانے والے محمد الرسول اللہ، سود اور تجارت کا فرق بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حلال حرام کا فرق بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا مقام بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خامند بیوی کی زندگی سمجھانے والے، باپ بیٹے کا تعلق بتانے والے، بھائی بہن کا تعلق بتانے والے، پڑوسی پڑوسی کا تعلق بتانے والے، تجارت سمجھانے والے، زراعت سمجھانے والے، حکومت سمجھانے والے، جنگ سمجھانے والے، امن سمجھانے والے، حج بتانے والے، نماز بتانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مالک کے محبوب، میرے مالک کے حبیب، میرے مالک کے پیارے، کلمے کا حصہ محمد الرسول اللہ، لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، کیا برابری ہے؟ لفظ اللہ کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد کوئی نقطہ نہیں، کیا برابری ہے؟ اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہو گئے؟ 12 اب اللہ نے کلمہ بنایا، کلمہ بنایا، کلمے کو جوڑا، کلمہ بنایا، لا الہ الا اللہ، توحید، محمد رسول اللہ، رسالت، کیا سبحان اللہ، کیا جوڑ ہے؟ لا الہ الا اللہ 12 حرف اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف، اللہ جمع محمد جمع احمد 12، لا الہ الا اللہ 12، محمد رسول اللہ 12، یہ کلمے کا بیلنس ہے، یہ کلمے کا بیلنس ہے، یہ آؤٹ نہیں، یہ آؤٹ ہوگا تو کلمہ کلمہ نہیں رہے گا، یہ کلمے کا بیلنس ہے، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف، یہاں احمد لگا دو، احمد رسول اللہ تو بھی 12، چونکہ احمد بھی 4 حرف، محمد بھی 4 حرف، اللہ بھی 4 حرف، احمد پہ نقطہ نہیں، محمد پہ نقطہ نہیں، اللہ پہ نقطہ نہیں، یہ اس مالک کا انتخاب ہے، اتفاق نہیں۔ وہ جی اچانک ہی ہو گیا، اچانک نہیں ہویا، رب چن کے کیتا ہے، چن کے بنایا، ہاں یہ کلمے کا بیلنس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر بیلنس آؤٹ ہوگا تو کلمہ نہیں رہے گا، یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے نبی کو جسے اللہ نے حبیب کہا، جسے احمد کا نام دیا، احمد کا نام دیا، ماہی فرمایا، حاشر فرمایا، عاقب فرمایا، فاتح فرمایا، خاتم فرمایا، ابو القاسم فرمایا، طٰہٰ نام دیا، یاسین کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، شاہد کہا، مبشر کہا، نذیر کہا، داعی اللہ فرمایا، سراج منیر فرمایا، والضحیٰ کا چہرہ دیا، واللیل کی زلفیں دی، ما زاغ البصر کی آنکھیں دی، لا تجعل یدک والا ہاتھ دیا، الی عنقک والی گردن دی، الم نشرح لک صدرک والا سینہ دیا، علی قلبک والا دل دیا، الذی انقض ظہرک والی پشت عطا، لا تحرک به لسانک والی زبان عطا فرمائی، پھر اس سارے وجود کی قسم اٹھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے آپ کی جان کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، لعمرک، آپ کی کتاب کی قسم، والقرآن المجید، آپ کی رسالت پر قسم،
یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کی رات کا ذکر قم اللیل الا قلیلا، آپ کے دن کا ذکر ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے غم کا ذکر لعلک باخع نفسک اللہ یکون مؤمنین، آپ کے اخلاق کا ذکر انک لعلی خلق عظیم، لعلی خلق عظیم، آپ کے تڑپنے کا ذکر قد نری تقلب وجہک فی السماء، آپ کے رونے دھونے کا ذکر فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، آپ کی عالمی نبوت کا ذکر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کے رحمت العالمین ہونے کا ذکر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی چادر کا ذکر یا ایھا المزمل، آپ کی کملی کا ذکر یا ایھا المدثر. اے ہائے کیا میرے نبی نے اپنے اللہ کو بیان کر کے رکھ دیا ہے. آپ کے وکیل صفائی بن کے قسم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ کی وکیل صفائی بن کے قسمیں دے رہا ہے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. عزت سے پکارا یا ایھا النبی، احترام زیادہ کیا یا ایھا الرسول، محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، محبت میں لاڈ بھی شامل کیا یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. میرے نبی کو کچھ قرآن نے نہیں بیان کیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ سب میرے نبی کا ذکر ہے. میرے نبی عالمی کائناتی سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے ارفع. میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرے لفظ چھوٹے ہیں اور میرے حبیب کی ذات بلند و بالا ہے. محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوس بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلدات بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیف بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن انعوى بن عیز بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارح بن سمی بن مزد بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملح الإيل بن قينان بن آنوش بن شيث وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. آپ جیسا حسین، کون کہتے ہیں؟ حسان. آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا. یہ سب سے عالی خاندان ہے. یہ ہمارے مولانا اسی خاندان کے ہیں. یہ اہل البیت ہیں، یہ آل رسول ہیں. ان کی عزت ہمارا ایمان، ان سے محبت ہمارا ایمان. میرے نبی نے فرمایا اے اللہ میں حسن سے پیار ہوں اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ. اے اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر. جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. اور ایک اور خوشخبری، یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. تو بھی پیار کر ان سے. میرے بچوں سے تو پیار کر، اور جو میرے بچوں سے پیار کر تو ان سے بھی پیار کر. اس گھر کی محبت ہمارا ایمان. جو دل ان کی محبت سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے.
اندھیری رات کا مسافر ہے، بھٹکا ہوا راہی ہے، انجانی منزلوں کا راہی ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کو نہ پہچانا، اس کی اولاد کو نہ پہچانا، اس کے گھر کو نہ پہچانا، وہ کیا ایمان لایا؟ وہ کون سے اسلام پہ فخر کر رہا ہے؟ جنہوں نے سر کٹائے، نیزوں پہ چڑھائے، اولاد ذبح کرائی، ان کے خون کو پانی بنا کے امت کے باپ کو ہرا کیا، اپنی بوڑھ کو کھاد بنا کے نبی کو ہرا کیا۔ میں ان سے محبت نہ کروں تو اور کن سے کروں؟ میں ان کے گیت نہ گاؤں تو اور کن کے؟ میں تو ان کے گھر کا مراثی ہوں، میں اس گھر کا مراثی ہوں، اس گھر کا نوکر ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، یہ مذہبی سکالر میں کچھ نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی کے گھر کا مراثی ہوں۔ اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو۔ وہ ایک زندگی لائے، رسم و رواج نہیں لائے تھے، زندگی لائے تھے، زندگی لائے تھے۔ اس زندگی کو سیکھو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد رسول اللہ باہر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ میں دکھا نہیں سکتا، محمد رسول اللہ میں چھپا نہیں سکتا۔ میں کیسے چھپاؤں؟ محمدی روپ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے لیے مجھے دلیلیں دینی پڑیں گی۔ محمد رسول اللہ بغیر دلیل کے اندر جائے گا، نظر آئے گا محمدی ہے۔ پردے میں جانے والی بیٹی مسلمان عورت نظر آئے گی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ اور میرے نبی کے روپ میں چلتا ہوا جوان نظر آئے گا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، بہت بڑا مجمع ہے، کلمہ سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، مبارک مہینہ آ گیا، رمضان کا برکتوں مہینہ آ گیا۔ میرے نبی کلمے کے بعد نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ کیا آپ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعے کی نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعہ 8ویں دن پڑھایا کرتے تھے؟ کیا آپ 5 نمازوں کے امام نہ تھے؟ کیا آپ نے 5 نمازیں خود نہیں پڑھائیں؟ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور بیماری نے اٹھنے نہ دیا تو پھر صدیق کو حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ جمعرات کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، چکر آیا، پھر لیٹ گئے، پھر تھوڑی سی غنودگی، پھر آنکھ کھلی، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار۔ یہاں آئے، چکر آیا، پھر دراز ہوئے، پھر غنودگی آ گئی، پھر آنکھ کھلی، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ پھر اٹھنے لگے، پھر چکر آیا، پھر یوں گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ تو فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ صحابہ نے سمجھا نماز ہی پڑھانی ہے، تو انہوں نے عمر پہلی سامنے تھے، ابو بکر پیچھے تھے، تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی نے عمر کی تکبیر سنی، کمرے سے اس بیماری میں زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی آپ نے نماز پڑھائی، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ دنیا میں آئے 12 ربیع الاول، 22 اپریل یا 20 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح 4:20 آپ نے دنیا میں قدم رکھا، دائی نے ہاتھ میں لیا، ماں کے پہلو میں لٹایا۔ آپ کیسے آئے تھے بھلا؟
آپ ماں کے پیٹ سے پاک باہر آئے، جیسے بچہ گندا باہر نکلتا ہے، دھلے ہوئے باہر آئے۔ آپ کیسے آئے؟ سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ آپ کیسے آئے؟ کمرے میں نور پھیل گیا۔ آپ کیسے آئے؟ آپ کی ناف اور ماں کی آنت کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ آپ کیسے آئے؟ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، باہر نہیں کیا گیا۔ دائی نے پہلو میں لٹایا، پہلو میں لٹایا، میرے نبی نے کروٹ بدلی اور پورا سجدہ کیا جیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں۔ گھٹنے اٹھائے، ہاتھ کی ٹیک لگائی اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی کانپ گئی، دائی بھی کانپ گئی، اور میرے نبی نے اعلان کیا، لاہور کی امت سجدے لے کر آ رہا ہوں، چھوڑ نہ دینا، نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے آتے ہی پہلا کام سجدہ کیا ہے، اور تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ نماز نہ چھوڑنا۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں کراچی سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک، ہنزا تک، کن کن وادیوں میں پھرا ہوں، 10% سے زیادہ پاکستانی نماز نہیں پڑھتے۔ مجموعی پٹھانوں میں لوگ زیادہ ہیں نمازی، 30-40% نماز پڑھتے ہیں، کہیں 100% بھی نمازی ہیں، لیکن کیٹو سے لے کر کراچی کو تک جاؤں تو 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہیں۔ پورے دیہات ہیں، ایک آدمی کو کلمہ نہیں آتا، نماز کس کو آمنی ہے؟ اور میرے نبی نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے فرمایا تھا، نماز لے کے آ رہا ہوں۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی 10 سے 12 کا ٹائم، گرم دوپہر، اور جانے کا جب اعلان ہوا تو آپ نے کہا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ یہ دوہرا رہے تھے کہ آپ دیکھ رہے تھے میری امت نماز چھوڑ دے گی، پاکستان کی امت نماز چھوڑ دیں گے، آپ دیکھ رہے تھے۔ الصلاۃ الصلاۃ۔ رمضان میں بھی سارے نہیں نماز پڑھتے، 10% سے 20 ہو جاتے ہیں، بس 80% مسجد سے دور ہیں۔ ابھی پرسوں ایک نوجوان کو تراویح میں کھڑا کیا، 35-36 سال عمر، کہنے لگا زندگی کی پہلی تراویح پڑھ رہا ہوں، آج تک کبھی نہیں پڑھی ہے۔ اور ایک نوجوان کہنے لگا آج 27 سال کے بعد تراویح پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کی امت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہی کہتے کہتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ الصلاۃ الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز، زکات، نماز، زکات، نماز، زکات۔ زکات دینا بھی چھوڑ گیا اس امت کا مالدار، اور نماز پڑھنا بھی چھوڑ گیا اس امت کا مرد، اس امت کی عورت۔ سجدوں سے ماتھے ویران ہو گئے۔ اپنے چہروں کو سجاؤ سجدوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو سرما لگاؤ آنسوؤں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں باندھ کے جھکاؤ ادب کے ساتھ، سجدوں میں سر رکھو گڑ گڑانے کے ساتھ۔ دعاؤں کو اپنا ذخیرہ بناؤ کہ فرض نماز کے بعد عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کہتا مانگ ملے گا، مانگ ملے گا۔ آخری الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے۔ انسانی تاریخ اپنے معراج پر پہنچنے والی ہے، انسان اپنے معراج کو چھونے والی ہے، اور ساری کائنات دم بخود ہے کہ کیا انسان اللہ کو پانے کے لیے یہاں تک بھی جائے؟ پہاڑ دم بخود، ہوائیں دم بخود، زمین دم بخود، سورج پریشان، کیا انسان اللہ کو پانے کے لیے یہاں تک جا سکتا ہے کہ سب کچھ ذبح کرا دے؟ ہاں، لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام خطاب ولیت الذی بین وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل فوق التراب التراب۔ ان اشعار کو اہل کربلا نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ یا اللہ تو ملا تو سب کچھ ملا، سب کچھ گیا اور تو آ گیا، ساڈا گھر پورا ہو گیا۔ یہ اشعار کا خلاصہ ہے جو میں کربلا پہ فٹ کر رہا ہوں۔ یا اللہ تو راضی ہو گیا،
اور جگ ناراض ہو گیا تو کم تو جو راضی ہو گیا پیچھے کی چاہیے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کو پانے کے لیے یہاں تک جا سکتا ہے کہ سب کچھ ذبح کرا دے. ہاں لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام خطاب ولیت الذی بین وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. ان اشعار کو اہل کربلا نے زندہ کر کے دکھا دیا کہ یا اللہ تو ملا تو سب کچھ ملا، سب کچھ گیا اور تو آ گیا، ساڑھا گھر پورا ہو گیا. یہ اشعار کا خلاصہ ہے جو میں کربلا پہ فٹ کر رہا ہوں. یا اللہ تو راضی ہو گیا اور جگ ناراض ہو گیا تو کم بن گیا، تو جو راضی ہو گیا پیچھے کی چاہیے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ہے ظلم و ستم انتہا پر ہے اور قربانی اپنے انتہا پر ہے. انسانیت ایک طرف وہ روپ دکھا رہی ہے کہ فرشتے بھی حیران ہیں، اور شیطانیت دوسری طرف وہ روپ دکھا رہی ہے کہ ابلیس بھی حیران ہے کہ ایڈا گمراہ تھا میں بھی نہیں کیتا، یہ کتھوں تھا یہ پڑ گئے. اور نماز کا وقت داخل ہوا. اس قافلے کو نماز کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ابھی شہید ہونے والے ہیں. لیکن امت کو پیغام دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تلواروں کی چھاؤں میں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تم ایئر کنڈیشن کمروں میں نہیں پڑھتے ہو، ایئر کنڈیشن دکانوں میں نہیں پڑھتے ہو. اور انہوں نے تلوار کے سائے تلے سجدہ کر کے دکھایا کہ یہ وہ فریضہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا. اللہ آپ پہ بش کے سی. ہمارے دیہاتی میں پنجاب کو او جی اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ پہ بش کے سی. اوے اللہ آپ پہ بش کے سی. تو حسین اور یزید کا پھر یہ جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ اگر اللہ آپ پہ بش کے سی وہ تو شراب سے شربت دا فرق ہی ختم ہو گیا، سود اور تجارت کا فرق ختم ہو گیا. اللہ آپ پہ بش کے سی، زنا اور نکاح کا فرق ہی ختم ہو گیا. یہ ظلم تو نہ ڈھاؤ. نماز کا وقت آیا. امام عالی مقام نے شمر کو پیغام بھیجا نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو. انہوں نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے، نماز میں بھی تلوار چلے گی. کہا اچھا چلاؤ، پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. این اس وقت بھی نماز ادا فرمائی، این اس وقت بھی نماز ادا فرمائی. نماز نہیں چھوڑیو میرے لاہور کے بچوں نوجوانوں. دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور قیامت کا عبادات میں پہلا سوال نماز ہے، پہلا سوال نماز ہے. کربلا میں معاف نہیں ہے تو کمرے میں معاف کیسے ہوگی؟ کربلا میں معاف نہیں ہے تو گھر میں معاف کیسے ہوگی؟ دفتر میں معاف کیسے ہوگی؟ تو ایمان کا، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جو بڑی مظلوم ہے کہ چھوڑی جا چکی ہے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. کبھی امت کی یہ شان تھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم ہجر. انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے ٹیلی ویژن پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں. نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے. کلمہ توحید، معرفت، پہچان. نماز تعلق بناتی ہے، تعلق، کہ ایسا تعلق کہ پھر آدھے کربلا والے نماز پڑھ رہے تھے، آدھے جنگ کر رہے تھے، پھر آدھے جنگ کر رہے تھے، دوسرے آدھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز نہیں چھوڑی. اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے، سب کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے. آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑو گے. کبھی قضا ہو جائے تو توبہ کرنا، پھر پڑھ لینا، پھر پڑھ لینا. اللہ سے معاملہ سب سے سوکھا ہے.
چونکہ اللہ کو جتنا مرضی ناراض کرو، ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو فوراً معاف کر دیتا ہے، فوراً. اور کوئی توبہ کی حد نہیں ہے، کوئی توبہ کی حد نہیں. ہاں بھائی تیری توبہ 100 باری ترٹ گئی، بس ہن ختم. ہاں بھائی تو 60 سال دا ہو گئے، حکومت پاکستان بھی ریٹائر کر دیں گی، چل بس تیری چھٹی، ہن 60 سال بعد تیری کوئی توبہ نہیں، دان تیرے کوئی نہیں، اکھیاں تیریاں رہ گئی، ہن تو کدی توبہ کر رہے ہیں؟ نہیں. میرا اللہ کہتا ہے ارے آخری سانس پر بھی توبہ کرو گے تو قبول کروں، قبول کرو. آؤ صحیح، ڈھیٹ نہ بنو کہ نہیں اللہ آپ پہ بشکیشی، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. توبہ کرو، دن میں 1000 دفعہ ٹوٹ جائے. میں کوئی توبہ توڑنے پہ شے نہیں دے رہا ہوں، توبہ توڑنے پہ شے نہیں دے رہا ہوں، میں اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں. ہمارے خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا خوفناک کر کے دکھایا ہے جیسے اللہ لتر پھرنا ہی پھرنا ہے. میرا اللہ کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، ارے تمہیں عذاب دے کے مجھے کون سی خوشی ہے. ان شکرتم وآمنتم، تم شکر گزار بنو، ایمان والے بنو. بھلا میں نے کیا کرنا ہے تمہیں جہنم میں ڈال کے؟ جب توبہ ٹوٹے کر لینا، اللہ قبول کرے گا. جب ٹوٹے توبہ کرنا، اللہ قبول کرے گا. میرے نبی کی سن لو، انہی الفاظ کے ساتھ سن لو. ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرتان، جس نے دن میں 70 دفعہ توبہ توڑی اور 70 دفعہ توبہ کر لی تو یہ اللہ کا محبوب ہے، گناہگار نہیں ہے. اللہ کا محبوب ہے. اور تمہیں شیطان کہے گا لا یار اس توبہ دا کی فائدہ، ایتھے کرے نہ اتھے بن چھڑنا، ایتھے کرے نہ اتھے بن چھڑنا، بھائی یہ توبہ ٹھیک نہیں. ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ دو توبہ کے درمیان موت آ گئی تو موج نہیں ہو گئی. میرے سامنے ایک واقعہ، نواب شاہ ایک بڑا جاگیردار ظالم قسم کا، ایڈی ایڈی موچھن، وہ آیا بیان میں، وڈیروں کو اکٹھا کیا تھا. وہ بیان میں روتا رہا. پہلی دفعہ اس نے بات سنی اور علاقے کا بڑا جابر آدمی، میں نے توبہ کروائی. سب سے زور کا نعرہ اس نے لگا یا اللہ میری توبہ، ٹھیک، اور گھر جا کے مر گیا، گھر جا کے مر گیا. اور موت پہ سب معاف، توبہ پہ سب معاف ہو جاتا ہے. یہ معاملہ کوئی دنیا کے بادشاہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ. جو یوں کہتا ہے میرا بندہ میری بندی، اور تیرے تو گناہ تھوڑے جائیں، تو اتنے کر کے زمین بھر دے، سمندر بھر دے، پہاڑ دبا دے، چاند تاروں کو کالا کر دے، چاند تاروں سے چڑھ جا اوپر اور آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے. کون کرے گا اتنے؟ رب ذوالجلال کی قسم، فرشتے، انسان، جنات کافر ہو جائیں، قیامت تک گناہ کریں، آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے. میرا اللہ کہتا ہے ایک بھاٹی گیٹ والا، ایک لوہاری گیٹ والا، ایک لاہور ملتان کراچی پشاور والا، یا پشاور والی یا کراچی والی یا ملتان والی، میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، ایک ملتان والا ایک ملتان والی اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. ساری دنیا کے علماء کہیں گے یہ جہنمی، یہ خبیث ہے، یہ بدبخت ہے، اس کو کبھی جنت نہیں مل سکتی. میرا اللہ کہتا ہے نادی نہ سونی، میرے کو لا کے ایک بار یا کہ اللہ معاف کر دے، میں سارا ہی معاف کر دیں. جاؤ جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. تو بڑا اچھا موقع ہے، توبہ نہ کر لیں، توبہ نہ کریں. توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. لو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، یہ عورتوں کے بھی آپ کے بھی سب معاف ہو گئے. ایسو باہر جا کے کچھ کیتا تھا کیتا، ہون سارا مجمع جی میں ماں دے پیٹ چو نکل کے بیٹھا ہوئے، چاہے کوئی چٹی داڑھی والا ہے، چاہے کوئی کالی داڑھی والا ہے، چاہے کوئی 18 سال دا ہے، چاہے کوئی 88 سال دا ہے. میرے رب کی عزت کی قسم، اس کی رحمت کے دعوے پر بول رہا ہوں کہ آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، سب معاف ہو گئے. ہاں علماء سے پوچھنا نمازیں چھوڑی ہیں کیا کروں، لوگوں کا حق مارا ہے کیا کروں، وہ ترتیب بتا دیں گے. گناہ معاف ہو گیا، معاف ہو گیا، معاف ہو گیا. یہ اللہ ہے، اے اللہ ہے. نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ. زکوٰۃ
کلمہ معرفت لا الہ الا اللہ، نماز تعلق بناتی ہے، زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے، چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی، پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی، پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا، جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا اللہ کے نام پہ لگا دے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے، جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا۔ میرا مالدار آج کل بخیل ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا پردادا، اس کو کہتے ہیں شحیح، شح، وَمَن یوق شح نفسہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ بخیل کون ہے؟ جو خرچ نہ کرے، اوروں پر زکوٰۃ نہیں دے رہا، اوروں پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے اودی چمڑی لے جاندی ہے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ ایک ہے بخیل دا پردادا شحیح ہے، یہ کون ہے نصیبوں کا مارا؟ یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، بیوی کرتا ہے، غریب تا غریب رہ گیا، وہ بیوی پترا تے بھی نہیں خرچ کریں دا، اپنے صرف گنی رکھتا ہے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 خرب ہو گیا، تے جا نام مراد قبر جٹھا تے پیسہ مڑ پترا دے کول۔ یہ بڑا بد نصیب ہے، یہ بڑا بد نصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے؟ 82 دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، سخی بنو۔ اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں۔ عبید اللہ بن عباس اہل البیت، ان کی سخاوت کے چرچے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ کہنے کہ ہاں دیکھا ہے۔ کہاں؟ کہ میں سفر میں تھا، بارش شروع ہو گئی، صحرا تھا، ایک بدو کا جھونپڑا ملا، میں نے کہا پردیس سے ہوں، کہا آؤ، اس نے پورا اونٹ ذبح کر دیا، 2 ہم آدمی، اس نے اونٹ ذبح کر دیا۔ میں حیران پریشان، پورا اونٹ ذبح کر دیا، ہمیں کھلایا، بارش چل رہی، اگلے دن دوسرا ذبح کر دیا، اور میں کہ حالی تک کل اللہ اتنا گوشت پہ ہے تے اے کیوں کیتی جانا ہے؟ آندا میں پرانے نو کدی بیا گوشت نہیں کھوایا تازہ، میں نے مہمانوں کو کبھی باسی گوشت نہیں کھلایا۔ تیسرا دن آیا، بارش تھی، تیسرا اونٹ ذبح کر دیا، کہ میں 7 دن بارش ہوتی رہی، میں وہاں پھنسا رہا، روزانہ نیا اونٹ ذبح کر کے مجھے کھلاتا رہا۔ انہیں کتنا کھاؤنا ہے؟ 1 سیر 2 سیر، کہ بس یہ ہم سکھا لیں گے۔ میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کرتا، کہ وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ اچھا، جب بارش رکی تو وہ باہر نکلا ہوا تھا، تو میں نے اپنے نوکر سے پوچھا تیرے پاس کتنے ہیں؟ کہ 3000 دینار، کہ اس کو دے دو۔ 3000 دینار میں 300 اونٹ آ سکتے تھے۔ اس کی بیوی نے کہا ہم مہمان کا کو کھلایا کبھی پیسہ نہیں لیتے، واپس لے جاؤ۔ انکار کر دیا اس نے۔ ان کے خادم نے کہا جی وہ تو بیگم لیتی نہیں، کہ چپ کر کے دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ دروازے پہ رکھ کے دونوں چل پڑے۔ چلتے چلتے تھوڑی دیر ہوئی تو پیچھے سے آواز جائیں، نعرے لگا، تو وہی دیکھا تو بدو آ رہا، اونٹ بھگاتا ہوا، کہنے لگا یہ اپنے پیسے واپس لو۔ کیوں؟ کہ میں اپنی مہمان نوازی کو بیچا نہیں کرتا۔ کہ دیکھو بھائی تم سخی ہو تو میں اہل البیت ہوں، میں بھی اب احسان کا بدلہ دیتا ہوں۔ کہ گل سن، تو اہل بیت ہیں یا جو ہیں، یا پیسے واپس لے یا نیزہ تیرے اندر جاوے گا۔ اس نے ایسے جو نیزہ اٹھایا تو کہنے کہ میں ڈر گیا واقعی اندر کر دے گا، تو میں نے وہ پیسے واپس لے لیے۔ کہ میں نے اپنے سے بڑا سخی وہ بدو دیکھا۔ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہاں دیکھا ہے؟ ایک رات سفر میں تھا، رات ہوئی،
ایک نوجوان بدو کے گھر اترے، اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، اس کی سری لایا تو میرے منہ سے نکلا سری بڑی بڑھیا بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نہیں پتا اور اس سریاں لا لا کے بھون کے کھلاتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا 100 بکرے ذبح کر کے ہمیں کھلا دیے تھے۔ کل کائنات اس کی 100 بکرے تھے، میں کہا ایک ہی کی تھی، لیکن پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے نا۔ تو کہنے لگے حاتم تائی، میں نے کہا اس کو 100 اونٹ انعام دے دیے جائیں۔ حاتم تائی کے پاس 100 اونٹ دینا کوئی بڑی گل نہیں، لیکن ایک غریب آدمی کا 100 بکرے ذبح کر دینا، ساری کائنات ذبح کر دی اس نے، اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوت تھی۔ ارے تم تو مسلمان ہو پھر بخیل ہو، رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں۔ کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر۔ اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا اور اس کو نچانے والا وہی میاں صاحب رہا، وہی چودھری صاحب رہا، وہی شیخ صاحب رہا، وہی سردار صاحب رہا۔ اس کے ماتھے پہ بھی داغ ہے، عنقریب نظر آنے والا ہے۔ جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں کی بیٹیاں بک جاتی، تم اسے طوائف کہتے ہو، میں اسے مظلوم کہتا ہوں کہ تم اس کی عزت سے کھیلے ہو، تم نے اس کی عزت کو سرے بازار نیلام کیا ہے، تم نے اسے نچایا ہے، تم نے اسے گھنگرو بندھوائے ہیں۔ تم میاں صاحب رہ گئے، تم سیٹھ صاحب رہ گئے، تم چودھری صاحب رہ گئے، تم سردار صاحب رہ گئے، اور وہ غریب کی بیٹی طوائف بن گئی۔ اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے جب وہ کھرے کھوٹے کو الگ کرے، کہ آ جاؤ میں بتاتا ہوں کہ سردار کون ہے اور طوائف کون ہے اور عزت دار کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ او بھائیو، مالداروں سے کہتا ہوں مال خرچ کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہے الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ پوری سورت بخیل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، کمر پہ لگائے گا، دائیں لگائے گا، بائیں لگائے گا۔ مالدار بھی خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرو، اللہ واپس کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ محبت پیدا کرتی ہے۔ مال کا خرچ کرنا کیا کرتا ہے؟ محبت، معرفت، تعلق، محبت۔ محبت سے ایک درجہ اوپر ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، ابھی ایک درجہ آگے ہے، وہ ہے عشق، وہ ہے عشق، وہ ہے عشق۔ وہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا رہنے سے۔ کلمے نے پہچان کروائی، نماز نے تعلق بنایا، زکوٰۃ نے مال خرچ کرنے نے محبت تک پہنچایا، اور روزہ عشق تک پہنچاتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں میری قوم کی نرسری آئی بیٹھی ہے، چاروں طرف نوجوان کالے سر نظر آ رہے ہیں، کالی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، سفید داڑیاں، برکت کے لیے تھوڑے سے لوگ ہیں، سب نوجوان ہیں۔ تمہاری بنیاد رکھنے کا وقت ہے، اپنی بنیادیں صحیح کر لو۔ خشت اول چون عہد میں مار کج، تاثریا میں ربت دیوار کج۔ پہلی اینٹ اچھی رکھ لو، سیدھی رکھ لو۔ بھوک اور پیاس، کھانا سامنے، پانی سامنے، بیوی سامنے، دیکھنا بھی نہیں،
حلال نکاح نہیں، اللہ نے کہا ہے نظر ہٹا، اب یہ حلال شہوت بھی تیرے لیے منع ہے، یہ روٹی حلال ہے، نہیں کھاؤں گا، پانی حلال نہیں پیوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، یمامہ کی جنگ اور جھنڈا سالم مولا حذیفہ کے ہاتھ میں، زید بن خطاب شہید ہوئے سالم مولا حذیفہ کے ہاتھ میں، لڑتے لڑتے گرے زخمی ہو کر، جھنڈا گر گیا، جھنڈا دوسرے صحابی نے اٹھایا، پیچھے زخمیوں کو دیکھنے والے ایک آدمی دوڑ کے آیا، پانی کا مشکیزہ آگے کیا، پانی ہاں میرا روزہ ہے، میں نہیں پیوں گا، یہاں ڈھال میں ڈال دے، ڈھال میں، اگر میں مغرب تک زندہ رہا تو افطاری کر دوں گا، اور زندہ نہ رہا تو مجھے اللہ افطار کرا دے گا۔ پانی نہیں پیا اور مغرب سے پہلے شہید ہو گئے، اور اللہ کے پاس جا کے روزہ افطار کیا ہے۔ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تو صبح ایک صحابی ملنے آئے، کہنے کہ ادھر آؤ، تمہیں ایک خواب سناتا ہوں کہ میرے نبی خواب میں آئے، اس کھڑکی میں تھے، ابو بکر عمر ساتھ تھے، کہہ رہے تھے عثمان تیرا پانی بند کر دیا گیا؟ میں کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ کہا آگے ہاتھ کر، میں نے ہاتھ کیے، اپنے ڈول لٹکایا، اس میں سے پانی نکلا، میں نے منہ لگایا، میں اتنا پیتا گیا، اتنا پیتے گیا، سینہ ٹھنڈا، دیکھ ہاتھ رکھ، انہوں نے ہاتھ رکھا تو سینہ ٹھنڈا تھا، پھر فرمایا مجھ سے کہا عثمان کہو تو مدد بھیج دوں، اور کہو تو روزہ میرے پاس سے افطار کر لو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مدد نہیں چاہیے، میں روزہ آپ کے پاس سے افطار کروں گا۔ تو دیکھو آج میں نے روزہ رکھا ہے، اور اسی دن شہید کر دیے گئے، اور روزہ جا کے اللہ کے نبی کے پاس سے افطار کیا۔ تو روزہ عشق پیدا کرتا ہے، عشق تے آتش دوہیں برابر تے عشق دا تاؤ تکھیڑا، یہ وہ آگ ہے جو بس سب کچھ جلا کے راکھ کر دے۔ عشق پتہ کیا ہے؟ عشقہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے یہ ایک بیل دیکھی جو درختوں کے اوپر پیلے رنگ کی بیل دیکھی؟ آکاش بیل، اس بیل کو کہتے ہیں عشقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت جو کماتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے، اور چند دنوں کے بعد سوکھ کے لکڑی ہو جاتا ہے، اور لکڑیوں کے ایندھن ہو جاتا ہے، اور ایندھنوں کے جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اور اپنے عشق کو نبھا جاتا ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو معشوق پہ سب کچھ قربان کر دے اور سب کچھ اپنا لگا دے، وہ عاشق ہوتا ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس عشق کی حرارت پیدا کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت عشق میں بدلتی ہے۔ پھر آخری عشر آتا ہے تو اعتکاف آ جاتا ہے جو عشق کی آگ کو مکمل کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ہمیں دے دی، راز و نیاز، ہر رات راز و نیاز کی ہے، ہر رات قیمتی ہے، پر 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 یہ 5 راتیں شب قدر ان میں سے ایک رات ہے، اس میں اعتکاف ہے۔ 10 دن کا اعتکاف آتش عشق نے مجبور کیا، اور اللہ کے در پہ آ کے گر گیا کہ تیرے در پہ بیٹھا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں، اب راتوں کو اٹھو۔ آج کل تو راتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، 5 راتیں جاگ لو، یقیناً شب قدر مل جائے گی۔ دیکھو ہمارے پاکستان کا ایک بڑا غلط رواج ہے، صرف 27 کی رات کو لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، 27 کو سارا پاکستان جاگتا ہے۔ ارے 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے، 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر، یہ شب قدر کہاں سے آئی؟ میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں 4 انبیاء تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں 80 سال جہاد کیا۔ تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو یہ مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی کہ جبریل آ گئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ میرے حبیب مجھے پتہ ہے میں نے آپ کی امت کو تھوڑا ٹائم دیا ہے، لیکن ہم ایک رات دے رہے ہیں، لیلۃ القدر، شب قدر۔ ان سے کہیں ایک رات مجھ سے بات کر لیں، جاگ لیں، 1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر لکھ دوں گا۔
1000 مہینوں سے زیادہ کا اجر، 80 سال سے زیادہ بندگی کا اجر ایک رات۔ آپ 21 جاگو، 23 جاگو، 25 جاگو، 27 جاگو، 29 جاگو تو کیا ہوگا؟ ایک رات ضرور شب قدر ہے۔ صرف 27 کو جاگنا کہ بھائی یہی شب قدر ہے، غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں، آپ 27 کو جاگے، ہو سکتا ہے یہی رات شب قدر ہو اور آپ کو مل جائے، لیکن آپ 23 بھی جاگ لیں، 21 بھی جاگ لیں، 25 بھی جاگ لیں، 29 بھی جاگ لیں، ایک رات ضرور آپ کو مل گئی ہے۔ اور محبت بڑھ کر عشق میں تبدیل ہوگا یہ سب کچھ، آتش عشق بھڑکے گی اور عشق کے انداز نرالے ہیں، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں 1000 علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں ادا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے، بھامے 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے تیراز نہ بننے۔ روزہ عاشق بنا دیتا ہے، اعتکاف عشق کی آگ کو بھڑکا دیتا ہے۔ ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسن کے مر پوساں ہمارے خواجہ غلام فرید، سکھری تروش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز کدورینو، حاضی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرزے شرع وقایا، ایو دل قرآن کتاب عشق۔ روزہ عاشق بنا دیتا ہے۔ اگر سر سے لے کر پاؤں تک روزہ ہو، آنکھیں بھی روزہ رکھیں حرام نہ دیکھیں، دماغ بھی روزہ رکھے حرام نہ سوچے، دل بھی روزہ رکھے، کسی کا بغض دل میں ہے تو نکال دے، نفرت نکال دے، حقارت نکال دے، بائیکاٹ ختم کر دے۔ دیکھو ہم حج پہ جاتے ہیں تو معافیاں تلافیاں، جناب میں حج تے جا رہے ہیں، جناب آکھیا سنیا معاف کرے اجے، او جی جاندی کرو، او جی اے بندہ منا دیو، او جی میں حج تے جاونا ہے، اے بندہ منا دیو۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے، روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ سب سے بڑے فرض نماز اور روزہ ہیں، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، تو روزہ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے معافی تلافی کرو، معاف کرو معافی مانگو، معاف کرو معافی مانگو، دل کو صاف کرو، اسے بغض سے صاف کرو، اسے نفرت سے صاف کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس تمہیں عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت بتاؤں۔ یہ پگڑی سنت ہے، یہ داڑھی سنت ہے، یہ سرما سنت ہے، سفید لباس سنت ہے، ٹخنوں سے اوپر شلوار سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، مسجد میں سیدھے پاؤں سے داخل ہونا سنت ہے، ہزاروں سنتیں ہیں، پر میرے نبی نے کہا میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت۔ اگلے پچھلے دھیان سے سننا، مستورات مرد دھیان سے سننا۔ میرے بیٹے انس اس دل کو سب کے بغض سے صاف کر دے، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ سب کی نفرت مٹا دے، سب سے لڑائیاں مٹا دے، سب سے جھگڑے مٹا دے۔ اچھا تم کہتے ہو ساڑی کو نک رہ جائے گی جو میں آپ پہ چلا گیا، میری کوئی عزت رہ جائے گی؟ میرے نبی کے سن لو، جس پر زیادتی ہوئی اور وہ صبر کر گیا، معاف کر گیا، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لو، کہ میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں۔ میرے نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت، نبی کی ضمانت، مال خرچ کرو، اگر گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں۔ تمہیں ذلیل کیا جائے، صبر کر کے معاف کرو، اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو میں ضامن ہوں۔ تو میرے نبی کے بعد بڑا ضامن کون ہے؟ آؤ بھائی، اٹھنے سے پہلے دل صاف کر کے اٹھنا، معاف کر کے اٹھنا، درگزر کر کے اٹھنا، کہ یہ وہ عمل ہے کہ آپ کو سیدھا نبی کی رحمت میں لے جائے گا۔
کہ میرے نبی نے کہا یہ میری وہ سنت ہے، جو اس سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی بنے گا۔ رمضان آ گیا، اللہ سے عشق کا مہینہ آ گیا، بھوک لگ رہی نہیں کھائیں، پیاس لگ رہی نہیں پئیں، بیوی کو نہیں دیکھیں، بیوی خاوند نہیں دیکھے گی، روزہ ہے۔ میرے نبی نے کہا کوئی گالی بھی نکالے تو کہہ دو بھائی میں چپ ہوں، میرا روزہ ہے۔ یہ عشق جب بھڑکتا ہے تو پھر اللہ کے دیدار کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ حج ہے، اللہ کی ملاقات۔ عاشق چاہتا ہے محبوب سے ملوں، معشوق سے ملوں، تو حج اس کی تکمیل ہے۔ لہذا حج میں جا رہے ہو تو اللہ کہتا ہے حج تو عشق کا سفر ہے، تو عاشق بن کے آنا۔ یہ جبے پہن کے ہوتا نا جو عبدالخبیر نے پہنا ہوا ہے، اب جبے اتار کے آ، اب کفن باندھ کے آ، کفن پہن کے آ، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، پگڑی اتار دے، ٹوپی اتار دے، سرما نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، کنگھی نہیں کرنی، خوشبودار تیل نہیں لگانا، صابن نہیں لگانا، جوئیں نہیں مارنی، میل نہیں اتارنی۔ کیوں؟ عاشق بن گیا، دیوانہ بن گیا، کہ حج عشق کی، عاشق کا دیدار ہے۔ طواف کیا ہے؟ طواف کیا ہے؟ محبوب کی ڈھونڈ، محبوب کی طرح، کتھے کتھے او دا گھر دا آ گیا، آپ کتھے 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 کتھے، تیرے کوچے اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ نماز میں پڑھتا ہوں تو آپ کہیں گے مولانا عبادت کر رہے ہیں، قرآن میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، تسبیح پڑھتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، ٹھیک ہے، دعا مانگتا ہوں لوگ کہیں گے عبادت ہو رہی، اور دو چادریں باندھ کے طواف کے چکر لگا رہا ہوں، تو جس کو دین کا نہیں پتا وہ کہے گا اے کیوں دوڑی جاندے ہیں ہو کی، اسے بتاؤ یہ عاشق ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ لبیک لبیک پکار رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے بادشاہی مسجد میں آؤ، آہستہ آہستہ بولو، آہستہ آہستہ بولو، مجھے آہستہ آہستہ پکارو، اور جب میرے بڑے گھر میں آؤ تو آپ عاشق بن کے بولو، چیخو پکارو لبیک اللہم لبیک۔ اب آہستہ نہیں بولنا، اب عاشق بن کے دیوانہ بن کے چیخنا ہے۔ ایک عاشق کے اشعار سنو، وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا۔ وقع ہمارا ہیر رانجھا تو فرضی کہانی ہے، لیلا مجنوں سچی کہانی ہے۔ لیلا اخیلیہ اور توبۃ الخفاجی، مجنوں دا نام کیا ہے توبہ، توبہ نا توبہ تے کم کڑا کی تس، تو لیکن وہ پاک دامن تھا، پاک دامن۔ عرب عشق کرتے تھے پاکیزہ، ان کے عشق میں شہوت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے عرب کی تاریخ پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، ان کا عشق پاکیزہ ہوتا تھا، اسلام نہیں جانتے تھے۔ اس نے لیلا چاچے کی بیٹی سے عشق شادی کی تمنا کی، چاچے نے انکار کر دیا تو ایک صدمے میں پھر اس کا دیوانہ بنا۔ تو اس کے دو چار شعر سناتا ہوں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، دیکھنا ہر شعر میں اس کا نام آئے گا، ہر بیت میں اس کا نام آئے گا۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائح كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين سافح وأغبط من ليلى بما لا أناله ولا كل ما قرت به العين طائح ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي بدوني جندل وصفائح ليلى 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 ليلى۔ لیکن بیچارہ بدنصیب تھا، ایک عورت کے عشق میں اپنا عشق برباد کر دیا۔ میں آپ کو اللہ کے عشق کی طرف کھینچ رہا ہوں کہ روزہ اللہ کا عاشق بناتا ہے، اللہ پہ مر مٹنا سکھاتا ہے۔ جب بھوک اس کے لیے، پیاس اس کے لیے، اور بیوی کو چھوڑا اس کے لیے، تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے۔ اور حج اللہ کی ملاقات ہے، بے قرار کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، اس لیے اللہ نے بیت اللہ مکہ کو ویران، نہ سبزہ نہ پانی نہ سایہ، تاکہ جو مکے آئے اللہ کی طلب میں آئے، پیسے کی طلب میں نہ آئے، پانی کی طلب میں نہ آئے، روٹی کی طلب میں نہ آئے، عاشق بن کے آئے، عاشق بن کے آئے۔ ایک لڑکی رات کو بیت اللہ کا طواف کر رہی اور شعر پڑھ رہی، ابا الحب ان یخفى وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناق وطنبا۔ میں نے محبت کو جھٹکا، لاکھ جھٹکا،
اور اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، ترامبیں کھینچ دی، قلعے ٹھوک دیے، تو جنید بغدادی جیسی ہستی طواف کر رہے تھے، ان کے کان میں شعر پڑے، او ہو، کہنے او بچی، او بیٹی، بیت اللہ میں کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے ایسے دیکھا، کہنے لگی غلط نہ سمجھنا، لولت فالم احجر عنتی بالوصنی، جس رب کی محبت نے رات کو تمہیں یہاں گھمایا ہے، اسی کے عشق نے مجھے یہاں گھمایا ہے۔ میرا یہ عشق میرے مولا سے ہے، یہ خیمے میرے اللہ کی محبت نے گاڑے ہیں، یہ تنابیں میرے اللہ کی محبت نے کھینچی ہیں۔ پھر وہ لڑکی کوئی پتہ نہیں کیا تھی، جنید جیسی ہستی سے کس کا طواف کر رہے ہو؟ نوجوان بچی، اور یہ صوفیاء کے سردار کس کا طواف کر رہے ہو؟ فرمایا بیت اللہ کا۔ وہ زور سے ہنسی اور آسمان کو دیکھا، واہ میرے رب، یہ تیرے کیسے دیوانے بندے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں، تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کر رہے ہیں۔ جنید کہتے میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، اور لڑکی جا چکی تھی، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی۔ یہ ایک پورا پیکج ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ میں نے 5 کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتا دیا ہے۔ رمضان چل رہا ہے، اس کو تھوڑا سا واضح کیا ہے۔ تاخراتے ہیں، اعتکاف بیٹھنا ہو، علماء سے پوچھ کے بیٹھنا بہت بڑی چیز ہے۔ اعتکاف میں آدمی سو بھی جائے تو نفلوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ گھر میں نفل پڑے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑے گا نہیں ہے۔ اعتکاف میں روٹی کھا رہا ہے، نماز لکھی جائے، سو رہا ہے، نماز لکھی جائے، نہا رہا ہے، وضو کرنے جا رہا ہے، وضو کرنے گیا، جا کے نہا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہانے کے لیے نہ نکلے، وضو کے لیے جائے اور پانی بہا لے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے نماز لکھی جا رہی۔ آگے دنیا کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں کہ منہ بند کر کے چپ کر کے بیٹھ جانا کہ میرا اعتکاف ہے۔ مسجد سے باہر جاؤ تو اعتکاف ٹوٹتا ہے، بات چیت کرنے سے